اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ پچھلی آیتوں سے اس کا رابطہ اور تعلق یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کی حماقتوں، نافرمانیوں اور شرارتوں کا تذکرہ فرمایا، اور کئی مرتبہ کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا، ان کو معاف کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی سرکشی بڑھتی گئی۔ انبیاء علیہم السلام کی فرما برداری نہ کرنا، نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، اور اپنے خود ساختہ خیالات اور توہمات کو اپنا عقیدہ قرار دینا، اس کا تذکرہ پیچھے گزرتا رہا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو یاد دلایا کہ میں نے تم پہ بڑے احسانات کیے اور تمہیں فضیلت دیے رکھی ساری دنیا پر۔ اور پھر جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تھا کہ اب نبوت کی ترتیب کو، نبوت کے راستے کو اللہ نے بدلنا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ عادت تھی، صدیوں سے دیکھتے آ رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ پوتے ابراہیم کے علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں نبوت چلتی رہی، بے شمار نبی حضرت یعقوب کی اولاد میں ہوئے، تو ان کا مائنڈ سیٹ اور ان کا خیال یہ بن گیا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کہیں اور سے آئے۔ اور یہودیوں کی خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی ایک بڑی وجہ یہی تعصب تھا۔ انہوں نے یہ باندھ رکھا تھا، سوچ رکھا تھا، قرار دے رکھا تھا کہ نبی تو بس بنی اسرائیل میں آئیں گے، نبی تو بس حضرت یعقوب کی اولاد میں آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے پیدا ہو گئے، تو وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں ہوئے، تو انہوں نے انکار کیا۔ اب یہاں پر اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و شوکت کو بیان فرمایا، ان کا اللہ کے تمام آزمائشوں، امتحانات میں بہترین طریقے پر کامیاب ہونے کو ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی اب چونکہ نبوت تبدیل ہو رہی ہے، نبوت کا قبیلہ بدل رہا ہے، اور بلکہ قبائل سے آزاد ہو کر، بالا تر ہو کر نبوت اب پورے جہان کے لیے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، آپ کی شخصیت میں آ رہی ہے، تو اس طرف کلام کو لے جانے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو یاد دلایا۔ پھر حضرت ابراہیم سے کعبہ کی طرف گفتگو کو موڑا گیا،
کیونکہ یہی کعبہ اس آخری نبی خاتم الانبیاء والرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ہوگا، تو اس کعبے کی تعمیر کا ذکر کیا گیا، یہاں تک کہ 2 رکوع کے بعد جا کر سیدھا سیدھا صاف صاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا جائے گا کہ آپ نماز بھی کعبے کی طرف مگر کے پڑھا کریں، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو مقرر کیا ہوا بیت المقدس جو کعبہ تھا وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ منسوخ ہے، اور اب آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ تو اس سے یہ باور کرا دیا گیا اچھی طرح کہ اللہ جل شانہ جانتا ہے کہ کس زمانے میں اور کس زمانے تک کے لیے اور کس قبیلے کے لیے اور کتنی انسانیت کے لیے کس کو نبی بنانا ہے۔ تو اس طرح کلام کا رخ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے ذریعے کعبے کی طرف اور پھر کعبے سے صاحب کعبہ کی طرف پھیرا گیا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند بصیرت افروز دعائیں بھی ہمیں سنائی گئیں تاکہ ہم اس سے سیکھیں، اور اس میں ایک بہت بڑا مقصد یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی انصاف پسند ہے، حق کا ماننے والا ہے، تو اسے یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو قدر مشترک ہے، جو کامن گراؤنڈ ہے، جو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اس پر آؤ گے تو تمہیں اگلی بات سننا اور ماننا آسان لگے گا۔ اب وہ قدر مشترک کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست اقدس سے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے بنا ہوا ہر اللہ کا شعار، ان کی ہر نشانی، وہ جیسے محمدیوں کے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے وہ مقدس ہے، محترم ہے، اسی طریقے پہ یہود و نصارہ کے لیے پہلے محترم اور مقدس ہے۔ تو یہ کعبہ جو کہ عنقریب صاحب کعبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بننے والا ہے، یہ کعبہ اسی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر شدہ ہے، جس ابراہیم علیہ السلام کے تم پڑپوتے ہو، آل اولاد ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب جو تھے وہ بیٹے تھے اسحاق کے، یعقوب اسحاق ابراہیم، حضرت ابراہیم باپ ہیں، ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پھر حضرت یوسف بھی تھے، اور باقی بہت سارے بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی اولاد میں سے ہوئے، اور یہ اسحاق جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے جو پہلے بیٹے ہیں وہ اسماعیل ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی ہمیں معلوم نہیں ہے، جبکہ حضرت یعقوب کی اولاد میں بہت زیادہ انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ تو جس جد امجد کو، جس دادا کو تم اون کرتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ تمہارے بڑے ہیں، اسی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی اولاد سے یہ نبی آئے ہیں، اور ان کو اس اعتبار سے بھی اپنا ہی سمجھو کہ یہ تمہارے ہی دادا کی اولاد میں سے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی اپنا سمجھو کہ تمہارے ہی امام خلیل اللہ کے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بنائے ہوئے کعبہ کی طرف یہ منہ کرتے ہیں۔ لہٰذا جو قدر مشترک ہے، جس پر تم اور ہم اکٹھے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو ہے، اس پر آ جاؤ تاکہ اس سے اگلی بات سننا، قبول کرنا اور ہضم کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ کلام کا رخ اس طرف پھیرنے میں یہ حکمت یہاں پر بظاہر سمجھ میں آتی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ، اور جب، یعنی وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب، اور وہ وقت یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب قال، کہا، ابراہیم نے، اور وہ وقت یاد رکھنے کے لائق ہے جب کہا ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دے، ہذا، اس کو،
بلدن ایک شہر، آمنن پر امن، امن والا، ورزق اور رزق عطا فرما، اہلہ اس جگہ کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من اس کو، آمنا کہ جو کوئی ایمان لائے، منہم اس شہر کے رہنے والوں میں سے، باللہ ایمان کس پر لائے؟ اللہ پر، والیوم الآخری اور ایمان کس پر لائے؟ آخرت پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو جگہ ہے یہ عجیب سی جگہ تھی اس وقت، تو ویران بالکل، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ حضرت ابراہیم نے علیہ السلام اللہ سے عرض کیا تھا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں نے اپنی گھر والوں کو ایک ایسی جگہ ٹھہرا دیا ہے کہ جو بالکل ہی بے آب و گیاہ، نہ تو پانی، نہ گھاس پھوس، نہ پودا درخت، نہ جنگل باغ، کچھ بھی نہیں، اور بس مٹی ہی مٹی، کنکر سنگریزے اور ٹیلے اور پہاڑ، تو یہ کیا تھی؟ غیر ذی زرع، تو یہ ایک ایسی جگہ تھی بس۔ تو اسی لیے کہا کہ یا اللہ اس کو بنا دے، یہ اس کا میں کیا نام لوں، یہ کیا ہے؟ بس یہ ایک ویران سی جگہ ہے، اس کو بنا دے ایک شہر، یا اللہ اس کو آباد فرما دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، پھل، میوے اور پھل۔ لیکن تھوڑی سی آگے شرط لگا دی کہ صرف ایمان والوں کو عطا فرما، ایمان والوں کو، کافروں کو نہیں۔ اصل میں پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بشارت دی تھی، جب اللہ فرما رہے تھے کہ ہم نے ابراہیم سے امتحان لیے تو وہ امتحانوں میں کامیاب ہوئے، تو ہم نے ان سے فرمایا، اللہ نے ان سے فرمایا کہ میں آپ کو امام بناؤں گا، میں آپ کو امامت دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اللہ میری اولاد کو بھی امامت دینا، دعا مانگی تھی۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا تھا، لا ینال عہدی الظالمین، ظالموں کو میرا کوئی عہد نہیں پہنچے گا، ان کے لیے میرا کوئی گارنٹی اور وعدہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے سیکھ لیا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد میں سے نافرمانوں، کافروں کے حق میں دعائیں مانگوں، اور خصوصاً جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں بھی سیکھ چکے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ پہلے انہوں نے اپنے باپ کے لیے بھی دعا مانگی تھی، پھر جب ان کو بالکل کنفرم ہو گیا کہ بھائی اللہ رب العزت نے ان کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے لیے کچھ اور فیصلہ کر دیا ہے، تو بس پھر وہ اپنے باپ سے دعا مانگنے سے بری ہو گئے، ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے کہ میری کیا مجال ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف دعا مانگوں۔ تو اس لیے یہاں بھی جب حضرت ابراہیم نے اللہ سے عرض کیا کہ میری اولاد کو بھی امامت عطا فرما، اللہ نے جواب دیا تھا کہ نافرمانوں کو، ظالموں کو نہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں جب امن اور خوشحالی مانگ رہے ہیں، تو وہ جو پیچھے سیکھا تھا کہ اللہ نے منع فرما دیا ظالموں کے بارے میں، اس لیے شرط بڑھا دی کہ اللہ یہ دعا میں صرف ایمان والوں کے لیے مانگ رہا ہوں، کیونکہ خلیل ایسے ہی تو نہیں تھے نا۔ خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کے گویا کہے بغیر آپ کے مزاج کو پہچانتا ہو اور بالکل سمجھتا ہو کہ اس وقت آپ کو کیا چاہیے اور کیا کہنا، آپ کیا سننا پسند کریں گے اور کیا کرنا پسند کریں گے۔ تو اس لیے یہ شرط لگائی کہ یا اللہ ایمان والوں کے لیے میری دعا ہے کہ ان کو امن بھی نصیب فرمانا، ان کو خوشحالی بھی نصیب فرمانا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو میں نے منع کیا تھا وہ امامت اور ولایت کا منع کیا تھا، اس سے ایک بہت بڑے غلط عقیدے کا بھی رد ہو گیا۔ بعض دیہاتی علاقوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بڑے پیر صاحب تھے، اللہ کے نیک آدمی تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، اعمال میں، معاملات میں
شرعی دینی تعلیم کو ترجیح دینے والے تھے، اختیار کرنے والے تھے، وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی بیٹا یا پوتا کہتے ہیں جی گدی نشین بن گیا، جا نشین ہو گیا، گدی نشین ہو گیا، حالانکہ وہ نہ نمازی ہوتا ہے، نہ گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار ہوتا ہے، تو وہ بس کہتے ہیں چونکہ ان کا بیٹا ہے تو بس اس لیے گدی نشین ہے۔ اس کا رد کر دیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم بھی اپنی اولاد کے لیے مانگیں گے امامت، اللہ کہے گا کہ نہیں، بے عملوں کو، بد عملوں کو نہیں ملے گی۔ تو کتنے بڑے سے بڑے پیر صاحب کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، ان کا بیٹا اپنے باپ کی وجہ سے گدی نشین یا ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود اپنے اعمال میں، اپنے عقیدے میں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کا پیروکار نہ ہو جائے۔ تو اس عقیدے کا بھی یہاں پر رد ہمارے سامنے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں ابراہیم، وہ جو میں نے منع کیا تھا نا نافرمانوں کے لیے دعا مانگنے کو، وہ ولایت اور امامت کی دعا مانگنے کو منع کیا تھا کہ ان کو امامت میں سے حصہ نہیں مل سکتا، ہوں بد عمل، ہوں بد عقیدہ اور ہوں کافر اور ظالم، اور ان کو جو ہے امامت اور ولایت مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا جو ہے یہاں چونکہ اس آیت میں دعا مانگی ہے دنیا کے امن اور دنیا کی خوشحالی کی، تو یہاں حضرت کو جواب اللہ یہ دے رہے ہیں من کفرا، جو تیری اولاد میں کوئی کافر بھی ہوا، امتعہ، تو میں اسے فائدے دوں گا، قلیلاً، تھوڑے سے، مطلب دنیا کے فائدے، دنیا تھوڑی ہی ہے، دنیا زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی کو ساری دنیا کی تمام صحت، تمام دولت، تمام اختیار، تمام طاقت مل بھی جائے نا، تب بھی دنیا تھوڑی ہے، کم ہے، اس کی عمر بھی کم ہے، اس کی کوالٹی بھی کم ہے، اس کی ہر چیز کے اندر دوسری چیز کی ملاوٹ ہے، ہر طاقت میں کمزوری کی ملاوٹ، ہر خوشی میں پریشانی کی ملاوٹ، تو یہ دنیا تو تھوڑی ہی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو میں کچھ فائدہ دے دوں گا، دنیا کا فائدہ، ثم پھر اضطرہ، اس کو زبردستی لے آؤں گا، اس کو گھسیٹ لوں گا۔ اضطرار کہتے ہیں کسی چیز حالت میں، کسی حالت میں پھنس جانا، ایک ہوتا ہے اختیار، ایک ہوتا ہے اضطرار۔ اختیار تو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ چاہیں تو اپنے دوست سے ملنے چلے جائیں، چاہیں تو نہ جائیں، آپ کو اختیار ہے، اور ایک ہوتا ہے اضطرار، تھانے دار نے سپاہی بھیج دیا اور کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، اب اگر آپ کو سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے تو آپ خوش ہوں چاہے ناراض ہوں، آپ کو ساتھ جانا پڑے گا، یہ اضطرار ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر میں ان کو زبردستی گھسیٹ لوں گا الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ ہے بہت برا، یعنی لوٹنے کے اعتبار سے، جو آگ کا ٹھکانہ ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ انسان اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹتا ہے، کوئی بھی بھلے اس کی جھونپڑی ہو، لیکن جدھر بھی جائے گا، کوئی بھی کام کرے گا، لوٹ کر اپنے ٹھکانے پہ آئے گا۔ اگر ٹھکانہ ہی کسی کا برا ہو تو بتاؤ اس کی حسرت اور اس کے دکھ اور رنج کا کیا عالم۔ اچھا جی، اب یہاں پر انشاءاللہ باقی آیات اگلی درس میں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اسی کو فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ، اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ ابراہیم، یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرا گھر تعمیر کرو، پرانی بنیادوں پہ اس کو اٹھاؤ، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذمے کام لگا رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں بتایا تھا 124 میں کہ اللہ نے ان کے ذمے مختلف کام لگائے، آزمایا ان کو۔ تو اللہ کے حکم پورے کرتے کے ساتھ ساتھ دعائیں مانگنا، یہ نبیوں والا طریقہ ہے۔ آپ اللہ سے جب دعائیں مانگتے رہتے ہیں تو اسی کو حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبادت کا اصل مغز اور اصل مکھن وہ دعا ہے۔ ایک بندہ بس سجدے رکوع کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہے، دعا نہیں مانگتا اللہ سے، تو اس کی عبادت جو ہے وہ اس لسی جیسی ہے جس میں سے مکھن نکال لیا گیا ہو۔ اب کوئی کہے کہ اس لسی کو پی کر دودھ والا فائدہ اور دودھ والا ذائقہ کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں آئے گا، مکھن تو اس میں ہے ہی نہیں۔ تو
عبادت کا مکھن کیا ہے، عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا. اس لیے دعاؤں کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ دنیاوی دعا مانگی ہے. دیکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے بھوکے ننگے ہونا ضروری ہے. اللہ کا ولی ہونے کے لیے بھوکا ننگا ہونا ضروری ہے. بالکل کھانے کو کچھ نہ ہو، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غربت کو خود چن کر پسند کر کے اختیار کیا تھا. حضرت نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں. آپ جیسے ہی پہاڑ کا کوئی پتھر اٹھایا کریں وہ سونے کا بن جایا کرے، اور آپ وہ سونا بیچ کر اپنا جو مرضی خریدتے رہیں. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کئی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کو دھن دولت جائیداد ہر چیز دے سکتا تھا. اور کافروں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو غریب ہے. ہم اس کو تب مانیں جب اس کا گھر ایسا ہو کہ اس کی جو ہے وہ سجی ہوئی چھتیں ہوں، زخرفہ، اس کی گھر کے اندر بڑے کلرفل قسم کے ڈیزائن ہوں، اور اس کی جو گھر کی اینٹیں ہیں وہ کیا ہے، وہ مختلف سونے چاندی وغیرہ کی ہوں. اس طرح کی فرمائشیں وہ کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے اور اللہ کی چاہت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے اس چیز کو چنا اور پسند کیا کہ نہیں، میں غریب رہ کر دکھاؤں گا، تاکہ میری امت کا غریب سے غریب بندہ وہ یہ نہ کہے کہ جی چونکہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے تو میں نبی پاک علیہ السلام کی طرح کی زندگی کیسے گزار کے دکھاؤں. تو اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے رزق حلال عطا فرما دیا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. میں بچہ تھا تو ہمارے کچھ بڑوں کے پاس کچھ لوگ آیا کرتے تھے. ان میں ایک نوجوان تھے، ایک ریٹائر فوجی کے بیٹے تھے وہ، اور ان کا کچھ بزنس وغیرہ تھا، ابھی بھی ہے. تو ویسے تو وہ نیک آدمی تھے، نمازی تھے، لیکن ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ نیک نہیں ہو سکتا، وہ نیک نہیں ہو سکتا. تو مجھے ان کا ایک جملہ یاد ہے، کسی کا تذکرہ آیا، کسی کا نام لیا گیا کہ جی فلاں صاحب، تو بولا وہ صحیح آدمی نہیں ہے. کیوں؟ بولا گاڑیاں رکھی ہوئی، گاڑیاں ہیں اس کے پاس. پھر کسی اور موقع پہ میں نے دیکھا کہ کسی اور صاحب کا نام لیا گیا تو کہنے لگے وہ صحیح آدمی نہیں ہے، اور دلیل وہی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، گاڑیاں. تو بھائی کسی کے پاس اگر گاڑی ہے تو وہ نیک نہیں ہو سکتا، مطلب یہ ہوا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے مختلف سواریوں کے نام لیے اور فرمایا کہ یہ ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں کہ تم ان پہ سوار ہو کے جایا کرو، اور ان سواریوں سے تمہاری شان بھی بڑھتی ہے. تو اللہ تو نعمت کے طور پہ بیان فرما رہے، اور آپ نے اس کو دلیل بنا لیا کس بات کی کہ یہ بندہ نیک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پاس گاڑی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جو جگہ بنائی ہے، جو جگہ تعمیر کی ہے، اس کے رہائشیوں کے لیے دنیا کی نعمت مانگ رہے ہیں. تو دنیا حلال راستے سے مانگنا، اور ایسی دنیا مانگنا کہ جو آپ کو اللہ سے، اللہ کے حقوق سے غافل نہ کرے، یہ انبیاء کی سنت ہے. یہ انبیاء کی سنت ہے. خود نبی پاک علیہ السلام کی بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے نا، اس کی بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے صدقے کی؟ مالداری. اور بھائی تو مالدار ہوگا تو صدقہ کرے گا اللہ کے راستے میں. ایک صاحب آئے اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سونے کی ڈلی، اللہ کے رسول یہ قبول فرمائیے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. حضرت دوسری طرف دیکھنے لگ گئے. وہ صاحب تھوڑی دیر بیٹھے، پھر وہ اٹھ کے دوسری طرف سے آ گئے کہ حضرت یہ سونے کی ڈلی قبول فرمائیے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام دوسری طرف دیکھنے لگ گئے. انہوں نے پھر انتظار کیا. نبی پاک علیہ السلام کسی اور سے بات کرنے لگ گئے. وہ پھر اٹھ کے اس طرف سے چلے گئے. اللہ کے رسول یہ سونے کی ڈلی نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے چھینی، اتنی زور سے ماری اگر لگ جاتی تو سر کھل جاتا. اور حضرت نے پیچھے دیوار پہ ماری اور فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی اٹھ کے آ جاتا ہے اور اپنی ساری دولت کہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اور بعد میں خود لوگوں سے مانگے گا جا کے.
بعد میں خود جا کے لوگوں سے مانگے گا. تو اس لیے صدقہ سمجھداری سے کرنا چاہیے. اور صدقہ کرے گا ہی وہ جو پہلے مالدار تو ہو. مالداری نہیں ہے تو صدقہ کہاں سے کرے گا؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ اس جگہ کو ایک بڑا شہر بنا. انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، تعمیر و ترقی کی بات کر رہے ہیں. راستہ صاف ہو، کشادہ راستے ہوں، سہولیات موجود ہوں، اور لوگوں کا طرز زندگی وہ سہولت والا، پاک صاف ستھرا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ نہیں ہمیں کوئی دنیا داری کا شوق نہیں ہے، ہمارے راستے تو ٹوٹے پوٹے، کیچڑ زدہ، دلدلی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلدن آمینہ، یا اللہ اس کو بڑا شہر بنا، گندی گلیوں والا، گٹر ابلتے ہوں، کیچڑ ہوں، دلدل ہوں. یہ دعا تو نہیں کر رہے نا حضرت بڑے پراپر شہر کی دعا مانگ رہے ہیں. اور کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ امن ہو، امن، بچے بڑے، بہن بیٹیاں امن سے راستوں سے گزر سکیں، امن سے لوگ سو سکیں. اور تیسری کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ورزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ خوشحالی عطا فرما. سوکھی روٹی اور چٹنی تو پہاڑ پہ اکیلا رہنے والا بھی کسی طرح پتے رگڑ کے کھا ہی لیتا ہے. پھل فروٹ عطا فرما یا اللہ. روٹی کھانا اس سے آگے کی چیز ہوتی ہے پھل فروٹ میوے. حضرت ابراہیم وہ مانگ رہے ہیں. تو اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ یہ دنیا کی نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ دینداری کے خلاف ہوتی ہیں، حضرت ابراہیم کبھی بھی نہ مانگتے. اللہ کے خلیل ہیں، کوئی میرے تیرے جیسا بندہ نہیں ہے جو اللہ سے یہ نعمتیں مانگ رہا ہے. تو اس لیے بھائی اپنے طرز زندگی کو، رہن سہن کو پاک صاف بنانا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندے پہ فرض ہے کہ اپنے گھر کے سامنے کا راستہ 7 ذراع، 1.5 فٹ کا ایک ذراع ہوتا ہے. 7 ذراع جو ہے وہ راستہ کھلا رکھو، نہ کیچڑ سے بند ہو، نہ تھڑوں سے بند ہو، نہ تمبو لگا کے بند کرو، نہ اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے بند کرو. تمہارے گھر کے سامنے 7 ذراع کا راستہ جو تقریباً 11 فٹ بنتا ہے، 11 فٹ راستہ کھلا رکھنے کا حکم ہے نبی پاک علیہ السلام نے دیا. اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. جس کا جی چاہتا ہے اپنے گھر کے سامنے کچرا ڈال دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے گھر کے سامنے کیچڑ کر دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے گھر کے سامنے تمبو باندھ دیتا ہے، اور اس میں اپنی عزت سمجھتے ہیں. بھائی میرے گھر میں نا دعوت ہو رہی ہے، اب میری شان کیسے بڑھے گی؟ راستہ بند کرو، ایسی کی تیسی. پتہ نہیں ہے فلاں باعزت آدمی کے گھر دعوت ہو رہی ہے اس لیے راستہ بند ہے. تو شہر ہو پراپر، راستے کھلے ہوں، راستے ہموار ہوں، صاف ہوں راستے. آپ کا طرز زندگی پاک صاف ہو، گندا سندا نہیں، بے ترتیبہ اور اجڑا لتھڑا نہیں. اور امن، آپ صفائیاں ستھرائیاں کر لیں لیکن امن نہ ہو تو اس زندگی میں بھی کوئی خیر نہیں ہے. چور ڈاکو اور لوٹ مار اور جان مال کا ہر وقت خطرہ رہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف تو دعا مانگ رہے ہیں، دوسری طرف مجھے اور آپ کو منشور سمجھا رہے ہیں کہ ایک اچھی سوسائٹی، اچھا معاشرہ ایسا ہوتا ہے. تو ایک تو آپ شہر نام ہوتا ہے ترتیب کا، آپ کے راستے ترتیب سے، آپ کے گھر ترتیب سے، آپ کی چیزیں ترتیب سے ہوں. اور دوسرا اس میں امن ہو، اور تیسرا خوشحالی ہو. امن تو ہے، وہ امن اس لیے کہ سارے ہی بھوکے بیٹھے ہوئے، کھانے کو ہے ہی نہیں، تو امن خود ہی ہوگا. صحیح ہے. تو لیکن اس معاشرے میں بھی خیر نہیں ہے، کیونکہ یہ امن پریویل نہیں کرے گا، یہ امن لمبا نہیں جائے گا، یہ امن عارضی ثابت ہوگا. جب ذرا سی بھوک زیادہ بڑھ جائے گی نا، پھر وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے امن کو مستقل قائم رکھنے واسطے کیا ضروری ہے کہ خوشحالی ہو، اور خوشحالی لانے کے حلال پاک طیب راستے اختیار کیے جائیں. ہمیں ایک طرف حضرت دعا مانگ رہے ہیں، دوسری طرف مجھے اور آپ کو پالیسی دے رہے ہیں کہ اچھا صحت مند ترقی کرنے والا معاشرہ جو ترقی کے راستے پہ پڑ چکا ہو وہ یہ معاشرہ ہوتا ہے.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ایمان کی قید لگائی تھی اس کا پس منظر ہم نے عرض کر دیا کہ وہ کیوں لگائی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے فرق کر کے بتا دیا کہ دیکھو دنیا میں تو میں دنیا کی نعمتیں تو میں کافروں کو بھی دوں گا، وہ جو میں نے منع کیا تھا نا لا ینال عہد الظالمین، وہ ایمان اور ایمان سے متعلق جو چیزیں ہیں، امامت ہے، ولایت ہے، سیادت ہے، یہ چیزیں بے عمل کو، بد عمل کو، بد عقیدہ کو، کافر کو یہ چیزیں کبھی بھی نہیں مل سکتی، نہ ان کے لیے دعا مانگنا۔ دنیا، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت کی نظر میں دنیا کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، کافر ایک گھونٹ پانی نہ پاتا، اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے۔ تو دنیا کے ذریعے سے یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے، ایک بندے کے پاس دنیا زیادہ ہے تو اللہ کی نظر میں اچھا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دعائیں سیکھ کر یاد کر کے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ اس دعا میں سمجھائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معاشرتی پالیسی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔